السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے امام اور مؤذن کے مقام و مرتبے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سنا ہے، اور خلفائے راشدین اور خیر القرون کے دور میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا، اور حضرت علی کے دل کی جو خواہش تھی اس کا بھی تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ آئیے آج آپ کی خدمت میں امام اور مؤذن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور خیر القرون میں ان دو عہدوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا، اس کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محترم بزرگوں، اس وقت مسلمانوں میں بے شمار سماجی اصلاحات کے ساتھ کرنے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کے تئیں لوگوں کے دلوں میں احترام اور وقار کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ مساجد کے ذمہ دار اور کمیٹیوں کی جانب سے آج ائمہ اور مؤذنین کی خدمت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم جہاں مسجد کی تعمیر و تزئین میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور ہر محلے، بستی اور شہر کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے بقدر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علاقوں کی مسجدوں میں نمازیوں کو ہر قسم کی سہولت دستیاب ہو، چنانچہ گرمیوں میں اے سی، پنکھوں اور کولر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں مخمل اور گدے والے قالین بھی بچھائے جاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ جو شخص ہمیں 5 وقتوں کی نماز پڑھاتا ہے اور جو ہمیں ان نمازوں کے اوقات کی خبر دیتا ہے، ہر طرح کے موسم اور حالات میں ہر وقت اذان دیتا ہے، ان کی تنخواہ بھی بہتر کی جائے۔ آج کا دور اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگ بھی پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن کیا مساجد کی تعمیر و تزئین میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے ہم مسلمان اپنے ائمہ کو اتنی تنخواہیں نہیں دے سکتے کہ وہ ایک بہتر اور اطمینان بخش زندگی گزار سکیں؟ اس سلسلے میں مساجد کے متولیان اور ٹرسٹیان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج خطیر رقم مسجد میں جمعہ، دیگر چندوں اور متعدد ذرائع آمدنی کے ذریعے جمع ہونے کے باوجود ائمہ اور مؤذنین کو نہایت قلیل تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ بعض ذمہ داران اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ تنخواہ کم دے کر ہم مسجد کا پیسہ بچا رہے ہیں، جبکہ یہ حضرات سخت غلطی پر ہیں۔ اس طرح وہ ان حضرات کا استحسان کر کے مسجد کا پیسہ نہیں بچا رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے آخرت کی مصیبت مول لے رہے ہیں۔ ان حضرات کو احمقوں کی جنت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ چندہ دہندگان چندہ مسجد کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں، جن میں سر فہرست امام اور مؤذن کی تنخواہ ہوتی ہے کہ امام اور مؤذن کی تنخواہ بہتر سے بہتر ہو۔ چنانچہ ان رقومات پر ذمہ داران کا ناک بند کر بیٹھ جانا اور غیر معقول تنخواہ دینا قطعاً ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ روش ترک کرنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ ذرا اپنا موازنہ تو کریں کہ ایک مزدور بھی کم از کم 10,000 15,000 ماہانہ کما لیتا ہے، جبکہ دین متین کی حفاظت، اس کی ترویج و اشاعت اور امت کی آخرت سنور جائے، اس کی کوشش میں اپنے بچپن اور جوانی کے ایام جھونک دینے والے ان سعادت مند نفوس کے ساتھ امت کا کیا سلوک ہے۔ مساجد کے ذمہ داران، متولیان و ٹرسٹیان نے آج ائمہ اور مؤذنین کو مزدور کے مقام سے بھی نیچے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ موجودہ وقت میں اپنے معاشرے کے ائمہ اور مؤذنین کی صورتحال اور ان کے ساتھ عوام و خواص کا رویہ نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ خود مسلمان اور ان کا باشعور سمجھا جانے والا طبقہ بھی امام مؤذن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حالانکہ 5 وقتوں اور عیدین کی نماز کے علاوہ بھی پیدائش سے لے کر موت تک ہم ایک امام کے محتاج ہوتے ہیں۔
پھر بھی ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ معاشرے کے لیے کوئی بوجھ ہوں. ہمارا یہ عمل خود ہماری بدبختی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس سے خود ہمیں بھی دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوگا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ احوال رکھنا چاہتا ہوں جن احوال سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خیر القرون میں ان مناصب پر فائز لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. موجودہ دور میں مؤذن کا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھا جائے. امام کا حق یہ ہے کہ ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان دونوں کی حاجت براری کی جائے اور گاہے بگاہے مالی تعاون کیا جائے. اگر بیت المال کا نظام قائم ہو تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معمول کے مطابق وظیفہ دیا جائے. چنانچہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب الفاروق میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر شہر اور قصبے میں امام اور مؤذن مقرر کیے اور بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر کی. علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے سیرت العمرین میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دونوں خلیفہ بیت المال سے ائمہ اور مؤذنین کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اور اگر بیت المال کا نظم قائم نہ ہو تو دیگر ذرائع و وسائل سے حاصل شدہ رقم میں سے ان کی ضروریات پوری کی جائے. بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت ماہانہ وظیفہ متعین کر دیا جائے تاکہ مؤذن حضرات اوقات نماز کی صحیح معرفت اور صحیح وقت پر اذان دینے کی عظیم ذمہ داری کما حقہ انجام دے سکیں. اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بعض حضرات جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں وہ اپنی کوتاہ علمی کی وجہ سے امامت اور مؤذنی اور تعلیم کی اجرت کو ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ اصحاب فقہ نے حالات کے پیش نظر عبادات پر اجرت لینے کی اجازت دی ہے تاکہ دین باقی رہے اور اس کے ارکان بحسن و خوبی انجام پاتے رہیں. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مؤذن کے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح امام شافعی کے نزدیک بھی اجرت لینا جائز ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی اذان، اقامت، تعلیم اور درس و تدریس کی تنخواہوں کو جائز قرار دیا ہے. اسی طرح متاخرین علماء احناف نے بھی مذکورہ طبقات کی تنخواہ کو جائز قرار دیا ہے. اذان اور مؤذن کے ادائے حقوق میں خیر و برکت، اذان اور مؤذن کے ادائے حقوق دنیا میں خیر و برکت کے باعث ہیں اور آخرت میں فلاح اور سعادت کے موجب ہیں. ان کی بے عزتی اور حق تلفی دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کا سبب ہے. اذان اور مؤذن کی بے توقیری اور ناقدری کو اکابرین امت نے بہت ناپسند فرمایا ہے. چنانچہ حضرت عاصم ابن بہدل رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضرت زر ابن حبیش کے پاس اس وقت آیا جب یہ اذان دے رہے تھے. آنے والا شخص ان کے اذان دینے کو ان کے لیے کسر شان سمجھا اور بول پڑا کہ ابو مریم آپ بھی اذان کہتے ہیں؟ میں اذان دینے کو آپ کے شایان شان نہیں سمجھتا. حضرت ابو مریم نے اس کو جواب دیا کہ تم مجھے اذان جیسے فضیلت والے عمل سے افضل افضل سمجھتے ہو اور اس سے محروم کرنا چاہتے ہو. میں تم سے اللہ کی قسم ہرگز بات نہیں کروں گا. یہ حضرات خلفائے راشدین کا وہ طرز تھا کہ جس میں انہوں نے ائمہ اور مؤذنین کے لیے باضابطہ بیت المال سے وظیفہ جاری کیا، اور اگر بیت المال نہ ہو تو امت کے اکابرین ائمہ اربع یہ فرماتے ہیں کہ امامت اور مؤذنی اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے تاکہ دین باقی رہے.
اس لیے میرے دوستو مساجد مذہب و ملت کے ایسے عظیم الشان قلعے ہیں جن کے ذریعے ہمیشہ اسلام اور مسلمان دونوں کی حفاظت کی جاتی رہی ہے، اور ان قلعوں کی پاسبانی کرنے والے ہمیشہ یہی علماء و حفاظ رہے ہیں۔ لیکن مساجد و مدارس کے ذمہ داران کی اپنے ساتھ غلط رویوں کی وجہ سے آج مدارس سے فارغ التحصیل باصلاحیت ان کے لڑکے مساجد و مدارس میں خدمات انجام دینے کے بجائے کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ اب علماء کرام کی ایک بڑی تعداد معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے بجائے عصری تعلیم دلا رہی ہے کہ جس طرح سے ہم تمام عمر معاشی تنگی کا شکار رہے ہیں ویسے کم از کم ہمارے بچے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کی قدردانی بقدر استطاعت ان کی خدمت اور ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس تعلق سے جو جمود اور بے حسی پیدا ہو گئی ہے، ایسے دور میں اللہ تعالی ہم تمام اہل ایمان کو ائمہ اور مؤذنین کی صحیح قدر کرنے والا اور ان کے حقوق ادا کرنے والا سچا اور مخلص مسلمان بنائے، اور ذمہ داران کمیٹی کو اور مساجد کے مدارس کے ذمہ داران اور محتمموں کو اللہ تعالی عقل سلیم دے، اور آخرت کا تھوڑا ڈر اللہ ان کے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔